اس لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں ایک انسان میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میرے بھائی، نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے، آ جائے برائی تو ہر انسان برا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے ملک میں جب کورونا وائرس آیا تھا نا، دیکھیے اس کورونا وائرس کے خلاف کیسے ہندو مسلمان پورے ملک نے مل کر کے اس کے خلاف سنگھرش کیا تھا۔ کورونا وائرس کے خلاف سب نے سنگھرش کیا، لیکن ملک میں آج اپرادھ وائرس پھیل رہا ہے، اس کے خلاف سنگھرش کون کرے گا؟ ملک میں آج نفرت کا وائرس پھیل رہا ہے، اس کے خلاف سنگھرش کیوں نہیں کر رہے ہو میرے بھائی؟ حضرات گرامی، آج کے اس ماڈرن اور ترقی یافتہ دنیا میں جہاں ہمیں آپ کو بہت ساری سہولتیں اور بہت ساری آسانیاں میسر آئی ہیں، وہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی کمی کا بھی بہت شدت کے ساتھ احساس کیا جا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا آج کل میڈیا، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، ہر جگہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں پانی کی قلت محسوس ہو رہی ہے، پانی کی کمی کا احساس ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے جگہ جگہ پوری دنیا میں اور خود ہمارے ملک میں بھی پانی بچاؤ آندولن چلایا جا رہا ہے۔ آپ نے دیواروں وغیرہ پہ لکھے ہوئے دیکھا ہوگا، کہیں اکثر جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے جل ہی جیون ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں پیڑ پودوں کی بھی کمی ہو رہی ہے، جنگلات ختم ہو رہے ہیں۔ خاص طور پہ یہ باتیں جب گرمی کے دن پڑتے ہیں، ابھی دیکھیے اسی سال کتنی بھیانک گرمی پڑ رہی تھی، ٹمپریچر کتنا ہائی ہو رہا تھا، 50 سے اوپر پہنچ چکا تھا۔ تو جب گرمی سخت پڑتی ہے تو عام طور پر یہی باتیں کی جاتی ہیں کہ چونکہ پیڑ پودوں کی کمی ہو رہی ہے، آکسیجن ہم لوگوں کو کم مل پا رہا ہے، اس وجہ سے اتنی سخت گرمی پڑتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پیڑ پودے بھی ہمارے ملک سے ختم ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی بڑھتی ہوئی جو آبادی ہے، اس کی وجہ سے جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جنگلات کی کٹائی ہوگی تو پیڑ پودے بھی کم ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ جو جنگلوں میں رہنے والے جانور ہیں ان کی زندگی کے لیے بھی بہت ساری مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جب جنگلات ختم ہو رہے ہیں تو ساتھ ساتھ جانور بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی کمی کا اس وقت شدت کے ساتھ احساس کیا جا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے پانی ختم ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے پیڑ پودے ختم ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جانور ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ، بالخصوص ہمارے ملک میں، ہمارے اس نئے بھارت میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو چیز اس وقت ختم ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ انسانوں کی انسانیت ہے، وہ مانو کی مانوتا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو چیز کم ہوتی جا رہی، جس کا گراف گرتا جا رہا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے ماں کی ممتا ہے، وہ اولاد کے لیے باپ کی شفقت ہے، وہ بڑوں بزرگوں کے لیے چھوٹوں کا ادب ہے، احترام ہے، اور چھوٹوں پر بڑوں کا پیار، بڑوں کی محبت اور بڑوں کی شفقت ہے۔ یہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ یہ چیزیں ہمارے ملک سے ختم ہو رہی ہیں۔ لیکن میرے بھائی، آپ سوچئے کہ ہمارے ملک میں جب پیڑوں کی کمی کا احساس ہوا اور جب دیکھا گیا کہ ہمارے ملک سے پیڑ پودے ختم ہوتے جا رہے ہیں، درخت کاٹے جا رہے ہیں، تو لوگوں نے نجی طور پر بھی ذمہ داریاں لی۔ سب نے، ہر دھرم کے لوگوں نے، خواہ ہندو خواہ مسلمان، سب نے اپنے اپنے طور پر ذمہ داری لی۔ کسی نے کہا ہم 1000 پیڑ لگائیں گے، کسی نے کہا ہم 50,000 پیڑ لگائیں گے، کسی نے، ہمارے ملک کی ایک تنظیم ہے دعوت اسلامی، ہم مسلمانوں کی تحریک ہے، اس نے ابھی اسی جو ہے 2024 میں غالباً یہ ذمہ لیا ہے 1 لاکھ سے 50 لاکھ سے زائد پیڑ لگانے کا پورے ملک میں۔ تو لوگوں نے نجی طور پر بھی پیڑ پودے لگانے کی ذمہ داریاں لی، اور حکومتی سطح پر بھی باقاعدہ بجٹ پاس کیے گئے کہ جگہ جگہ پیڑ لگاؤ، پودے لگاؤ اور ملک کو ہرا بھرا کرو۔ ہم کہتے ہیں بالکل کرنا چاہیے، ملک کو سجانا چاہیے، گرین بنانا چاہیے، لیکن یہ بتاؤ میرے بھائی، جب ملک میں انسانیت ہی نہیں رہے گی تو یہ پیڑ پودے چھاؤں کس کو دیں گے؟ جب ہمارے ملک میں مانوتا ہی ختم ہو جائے گا تو یہ ہرے بھرے پیڑ، ان کے پتے ہوا کس کو دیں گے؟ یہ آکسیجن کس کو دیں گے؟ یہ چاند ہمارے لیے بنا ہے، یہ سورج ہمارے لیے بنا ہے، یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن جب اس کائنات میں انسانیت سسک سسک کر کے دم توڑ دے گی تو سوچئے یہ سورج روشنی کس کو دے گا؟ یہ چاند چاندنی کس کو دے گا؟ یہ کائنات کی بہاریں کون دیکھے گا؟ آج جب پانی کی کمی ہو رہی ہے
اور پیڑ پودے ختم ہوتے جا رہے ہیں تو پوری دنیا میں آندولن چلایا جا رہا ہے، پانی بچاؤ، پیڑ لگاؤ، لیکن انسانیت سسک رہی ہے، مانوتا ختم ہو رہا ہے، اس کے لیے آندولن کوئی کیوں نہیں چلا رہا ہے؟ آپ ذرا کبھی اس پہ غور کیجئے گا میرے بھائی، ایک باپ ہوتا ہے نا، وہ کتنے لاڈ سے کتنے پیار سے اپنی بچی کو پالتا ہے، اپنی بیٹی کو پال پوس کر کے جب وہ بڑا کرتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے لخت جگر کو، اپنے جان سے زیادہ عزیز اپنی بچی کو ڈولی میں بٹھا کر کے دوسرے کے گھر جب وہ رخصت کرتا ہے، یہ دوسرے کے گھر کی بہن بیٹیوں کو اپنے گھر کی بہو بنا کر کے لانے والے، آخر یہ لوگ اتنے درندے کیسے ہو جاتے ہیں کہ جس لڑکی کو یہ اپنے گھر کی بہو بنا کر کے لایا تھا، ایک دن اس کے گھر اس کی جلی ہوئی لاش واپس کرتا ہے، اس کے لاش کے بوٹیاں بنا کر کے، اس کے ٹکڑے کر کے اس کے گھر واپس کرتا ہے۔ آپ سوچئے اس کے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب اس کو خبر لگتی ہوگی کہ میری بچی کو مار دیا گیا، میری بچی کا قتل کر دیا گیا، میری بچی کو ٹرین کی پٹری پہ پھینک دیا گیا، اور میری بچی کو چاقوؤں سے گود کر کے اس کی بوٹیاں بنا کر کسی نے فریج میں بھر دی اور کسی نے کوکر میں پکا دیا۔ یہ درندے آتے کہاں سے ہیں؟ آپ سوچئے آج کا یہ انسان کتنا بے رحم ہو چکا ہے کہ اس کو ایک ماں کی کوکھ میں پلنے والی ننھی سی جان پہ بھی ترس نہیں آتا ہے۔ آخر یہ ماں کے پیٹ سے بچے گرانے والے، یہ ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا آپریشن کر کے اس کے پیٹ سے اس کا حمل گرانے والے، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ آج کا ترقی یافتہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا ڈگری ہولڈر، بڑا ہینڈسم کہتا ہے، یہ آج کے پڑھے لکھے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ آخر یہ انسان ہی تو ہوتے ہیں، ان کو ان ننھی سی جان پہ کیوں ترس نہیں آتا، کیوں رحم نہیں آتا ہے؟ معاف کیجئے گا میرے بھائی، آج ترقی کے نام پہ اگرچہ ہم نے آسمان چھو لیا، اگرچہ ہماری چاند پہ لینڈنگ ہو گئی اور ہم سب کچھ بن گئے، لیکن آج تلک ہم انسان نہیں بن پائے۔ ہمارے اندر وہ رحم، وہ شفقت، وہ پیار اور وہ مانوتا نہیں رہ گیا جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ میرے بھائی، آج کے دور میں ہندو بننا بہت آسان ہے، ایک مسلمان بننا بہت آسان ہے، لیکن آج کے دور میں صحیح معنوں میں انسان بننا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آپ نکلیے، اپنے گھر سے باہر نکلیے، بازاروں میں جائیے، مارکیٹوں میں جائیے، آفسوں میں جائیے، اداروں میں جائیے، پوری دنیا میں جا کر کے چکر لگائیے، آپ کو ہندو تو مل جائے گا، آپ کو مسلمان تو مل جائے گا، لیکن اس بھری کائنات میں آپ کو ایک انسان بننا مشکل ہو جائے گا۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں انسانوں کو، اس لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں ایک انسان میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میرے بھائی، نہ ہندو برا ہے، نہ مسلمان برا ہے، آ جائے برائی تو ہر انسان برا ہے۔ میرے بھائی، اس دنیا میں ہم نے آپ نے سنا ہے، کتابوں میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ بڑے بھیانک اور بڑے خطرناک قسم کے جانور رہتے ہیں۔ کوبرا سانپ، اس کا زہر بہت مشہور ہے۔ بچھو خطرناک ہوتے ہیں کہ ایک ڈنک مار دے تو انسان تڑپنے لگ جائے۔ شیر دیکھیے، یہ کتنا خونخوار جانور ہے، بھوکا شیر ہو، اس کے سامنے انسان آ جائے تو اس کو چیر پھاڑ کر کے اس کا خون پی جائے زندہ۔ کتا پاگل ہو جائے تو وہ انسانوں کا دشمن ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک، زہریلے اور خونخوار جانور اس دنیا میں رہتے ہیں، لیکن میرے بھائی، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ چند زہریلے اور خونخوار جانوروں نے مل کر کے انسانوں کی پوری بستی اجاڑ دی، ان کا پورا شہر ختم کر دیا، ان کا پورا گاؤں تباہ کر دیا۔ کبھی نہیں سنا ہوگا، لیکن نیوز میں آپ روزانہ یہ سنتے ہیں کہ انسانوں نے فلاں انسانوں کی بستی کو تباہ کر دیا، پورا غزہ مٹا دیا، پورا لبنان ختم کر دیا، فلسطین کے بچوں کے چیتھڑے اڑ گئے، اور بزرگ ملبوں کے نیچے دب کر کے کراہ کے انہوں نے دم توڑ دیا، لیکن ان ظالم انسانوں کو ان بزرگوں پہ بھی ترس نہیں آیا، ان معصوم بچوں کی چیخو پکار پہ بھی انہیں رحم نہیں آیا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا میرے بھائی، کوبرا بڑا خطرناک زہریلا سانپ ہے اور شیر بڑا خونخوار جانور ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی شیر نے، کسی زہریلے سانپ نے کسی گربھوتی مہیلا کا پیٹ پھاڑ کر کے اس کا بچہ نکال کر کے چبا لیا ہو، کھا لیا ہو۔ لیکن ہم نے انسانوں کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے مہیلاؤں کے پیٹ پھاڑے، ان کے بچے نکالے اور ان کے بچوں کو تلوار کی نوک پہ رکھ کر کے نچایا گیا۔ اتنا ظالم، اتنا گھٹیا اور اس قدر یہ درندہ صفت انسان۔ میرے بھائی، جب ایک انسان آتنکوادی بنتا ہے نا،
ایک انسان جب فسادی بنتا ہے، ایک انسان جب دنگائی بنتا ہے اور اس کے اندر سے انسانیت اور مانوتا ختم ہوتی ہے، اور جب ایک مذہب کا روپ دھارے زہریلا انسان راجنیتا بنتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں پاور اور اقتدار آتا ہے، تو یہ اللہ کی دھرتی پر ایسی تباہی مچاتا ہے، ایسا فساد برپا کرتا ہے کہ میرے خیال سے پوری دنیا کے درندے اور زہریلے جانور مل کر کے بھی کبھی وہ فساد اور وہ تباہی نہیں مچا سکتے۔ یہ انسان جب انسانیت سے خالی ہوتا ہے اور جب یہ درندگی پہ اترتا ہے نا، تو بڑے بڑی خطرناک درندے بھی اس کی درندگی دیکھ کر کے شرم سے منہ چھپانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، حیوانیت بھی شرمشار ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی انسانوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، ہم کل انعام بل ہم اضل، کہ یہ انسان نہیں، یہ تو جانور ہیں، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایسے لوگوں کو انسان کہنا بھی انسانیت کو شرمشار کرنا ہے۔ اللہ کے واسطے یار اپنے اندر انسانیت پیدا کرو، اپنے اندر کی ضمیر کو جگاؤ، ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کی تکلیفوں کا احساس کرو۔ میرے بھائی، ہمارے ملک میں جب کورونا وائرس آیا تھا نا، دیکھیے اس کورونا وائرس کے خلاف کیسے ہندو مسلمان پورے ملک نے مل کر کے اس کے خلاف سنگھرش کیا تھا۔ کورونا وائرس کے خلاف سب نے سنگھرش کیا، لیکن ملک میں آج اپرادھ وائرس پھیل رہا ہے، اس کے خلاف سنگھرش کون کرے گا؟ ملک میں آج نفرت کا وائرس پھیل رہا ہے، اس کے خلاف سنگھرش کیوں نہیں کر رہے ہو میرے بھائی؟ ملک میں آج یہ ہندو مسلمان کا وائرس بڑھ رہا ہے میرے بھائی، اس کے خلاف ہمیں آپ کو سنگھرش کرنا ہوگا، اس کے خلاف ہمیں آپ کو لڑائی لڑنی ہوگی، کیونکہ کورونا وائرس وہ بڑا خطرناک وائرس تھا، لیکن وہ زیادہ 100-200 جانوں کے لیے خطرہ تھا، لیکن یہ اپرادھ کا وائرس جو ہے نا، یہ پوری انسانیت اور سماج کے لیے خطرہ ہے۔ کورونا وائرس ایک زندگی کے لیے خطرہ تھا، لیکن یہ اپرادھ کا اور ہندو مسلمان کا یہ نفرت کا جو وائرس ہے نا، یہ پورے ملک کے لیے خطرہ ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہم سب کو بہرحال مل کر کے، اگر ملک سے محبت کرتے ہو، اپنے ملک سے پیار ہے تمہیں اور ملک کے سچے وفادار ناگرک ہو، تو اس نفرت کے زہر کو مٹاؤ، اس نفرت کے وائرس کو ختم کرو۔ آؤ ہم سب مل کر کے اس نفرت کے خلاف یکجٹ ہو کر کے کھڑے ہوں۔ ورنہ یاد رکھو میرے بھائی، ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی کہیں پر کہ ایک سرکس والا تھا، وہ ایک جگہ ایک گاؤں میں سرکس دکھانے کے لیے گیا، تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک رسی باندھی، کھمبے پر 2 کھمبے تھے، دونوں کھمبوں سے اس نے ایک پتلی سی رسی باندھی، اور پھر کہتے ہیں اس نے اپنے کندھے پر اپنے چھوٹے سے بچے کو بٹھایا اور وہ اس رسی پر چلنے لگا۔ سرکس والا تھا، ان کی پریکٹس ہوتی ہے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کھمبے سے اس کھمبے تک رسی پہ چلتے ہوئے پہنچ گیا۔ جب لوگوں نے اس کا یہ کمال دیکھا نا، تو لوگ تالیاں بجانے لگے اور بڑی اس کی واہواہی کی، بڑی تعریف کی۔ وہ بندہ نیچے آیا اور اس نے مجمع کو مخاطب کیا اور کہا، یہ بتاؤ میں اس پتلی سی رسی پہ دوبارہ چل سکتا ہوں یا نہیں؟ تو سب نے کہا، ایک مرتبہ چل دیے تو دوبارہ چلنے میں کیا دقت ہے، بالکل چل سکتے ہو۔ اس نے کہا، کیا میں اپنے کندھے پہ کسی بچے کو بٹھا کر کے بھی چل سکتا ہوں؟ کہا، بالکل چل سکتے ہو، ابھی چل کر کے آئے ہو۔ تو اس بندے نے کہا، ٹھیک ہے، اس بار میں اپنے بچے کو کندھے پہ نہیں بٹھاؤں گا، پورے مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنا بچہ دے دے، میں اس کے بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر کے اس رسی کو پار کروں۔ کہتے ہیں جیسے اس بندے نے یہ بات کہی نا، پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا اور سب نے اپنے اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کوئی ایک بھی بندہ اس مجمع میں سے نہیں اٹھا کہ جو اس سرکس والے کو اپنا بچہ دے دے اور وہ اپنے کندھے پہ بٹھا کر کے رسی پار کر جائے۔ میرے بھائی، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا صرف ہمارے آپ کے بچوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہے، دنیا صرف ہمارے بچوں کو خطروں کا کھلاڑی بنانا چاہتی ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ، یہ نیتا، یہ ودھایک، یہ کرسیوں پہ بیٹھے لوگ، یہ اپنے بچوں کو تو فارن کنٹری میں پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور عہدیدار بناتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو ہندو مسلمان کا ڈوز دے کر کے، ان کے اندر دھرم کا، مذہب کا، ذات پات کا زہر اتار کر کے ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی بچے پھر جب ہمارے کسی ریلی کا حصہ بنتے ہیں اور اس میں کوئی دنگا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، تب پھر یہ بدماش، یہ ظالم انسان ان کا تماشا دیکھتے ہیں اور اپنی سیاست کی روٹیاں سیکتے ہیں۔ ابھی دیکھیے بہرائچ میں کیا ہوا، پورا بہرائچ جل گیا،
کتنا کیا سے کتنی دکانیں جل گئیں، شو روم جلا دیے گئے، کتنی جائیداد اور پراپرٹی کو نقصان پہنچایا گیا، اور کتنے گھر لوٹ لیے گئے، بہرائچ جلتا رہا، بچے بلکتے رہے، مائیں تڑپتی رہیں، اور یہ لوگ میڈیا پہ بیٹھ کر کے ہندو مسلمان کرتے رہے۔ یہ تو بہرائچ دنگے کا راز اس وقت کھلا جب کہتے ہیں بہرائچ کے کسی نیتا کے اپنے بچے پر گولی چلنے کا خطرہ محسوس ہوا۔ یہ جو بی جے پی کے 8 ودھائکوں کے اوپر جو FIR درج کرایا گیا ہے، اور یہ جو سارے راز کھولے گئے کہ باقاعدہ پرشاسن کی طرف سے 2 گھنٹہ چھوٹ دی گئی تھی ان دنگائیوں کو، ان فسادیوں کو، کہ جاؤ تم دنگا کرو، فساد کرو، جلاؤ، جس کو مارنا ہے مارو، کاٹو۔ بتائیے اتنی گھٹیا سوچ، اس قدر حیوانیت اور درندگی ہمارے اندر آ چکی ہے، اس قدر مانوتا ختم ہو چکی ہے، گھر جلانے کے لیے اور جائیداد پھونکنے کے لیے، دنگا اور ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے کے لیے چھوٹ دی جا رہی ہے 2 گھنٹے کی۔ لیکن یہ بہرحال سارے راز کھلے، لیکن اس وقت یہ راز کھلے جب اپنے بچے کی جان کا خطرہ بنا، ورنہ ہمارے بچے مرے تھے، آپ کے بچے مرے تھے، اور جو کچھ ہوا تھا، نقصان پہنچا تھا، نیتاؤں کا کیا، ودھائکوں کا کیا، ان کرسیوں پہ بیٹھے لوگوں کا کیا؟ یہ تو چاہتے ہی یہی کہ ہندو مسلمان لڑے اور ہماری دکان چلتی رہے۔ آج اپنے بچے سے پیار کرنا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری انسانیت ہے، اپنوں سے محبت کرنا لوگ سمجھتے ہیں ہماری انسانیت ہے۔ ارے نادانو، اپنے بچے سے تو ایک ڈائن بھی پیار کرتی ہے، ایک سانپ بھی پیار کرتا ہے، ایک خونخوار درندہ شیر بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے۔ اس میں انسانیت کیا ہے تمہاری اگر تم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو؟ انسانیت تو یہ ہے کہ جب تمہارے گھر کسی کی بہن بیٹی بہو بن کر کے آئے نا، تو تم اس بچی کے سامنے اٹھ کر کے کھڑے ہو اور کہو بیٹا تم اپنے باپ کو گھر چھوڑ کر کے آئی ہو، یہ نہ سمجھنا کہ یہاں پر تمہارا کوئی باپ نہیں، میں تمہارا باپ ہوں۔ جس طرح تم اپنے گھر پہ تمہیں کوئی ضرورت ہوتی تھی تو اپنے باپ کی جیب سے تم جتنے پیسے چاہتی تھی نکال لیتی تھی، تمہارا باپ تم سے سوال نہیں کرتا تھا بیٹا تمہیں ضرورت ہوگی تو میرے جیب سے بھی تم پیسے نکال لینا، میں کبھی تم سے سوال نہیں کروں گا۔ ساس ماں بن کر کے کھڑی ہو اس بیٹی کے سامنے، اور گھر کی جو نندیں ہیں، جو دیور ہیں، اس بیٹی کے سامنے جب بہن بھائی بن کر کے کھڑے ہوں گے نا، تو اس کو انسانیت کہیں گے۔ یہ اصل انسانیت ہے۔ دوسروں کے بچوں سے پیار ہو، دوسروں کی تکلیف کا بھی تمہیں احساس ہو۔ میرے بھائی، ملک میں انسانیت کو زندہ کرنا ہے۔ پانی کم ہونے لگا اور درخت ختم ہونے لگے، تو جس طرح ہم سب مل کر کے یہ آندولن چلا رہے ہیں، درخت لگاؤ پانی بچاؤ، آج ہمارے ملک سے مانوتا مٹتا جا رہا ہے، انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور نفرت کے زہر سے ہمارا ملک برباد ہو رہا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر کے ایک آندولن یہ بھی چلائیں کہ نفرت مٹاؤ، دیش بچاؤ۔ میرے بھائی، بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے ملک کے لیے اکٹھا ہوں اور اس نفرت کے زہر کو اور پاپ اور اپرادھ کے وائرس کو ختم کریں، اس کے خلاف سنگھرش کریں۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق بخشے، اور ہمارے ملک کو ہر بری نظر سے اللہ محفوظ فرمائے، اور ہمارے ملک کو اللہ امن و امان، شانتی نصیب فرمائے، اور اسے دن دونی رات ترقیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔